کہ ایک حدیث میں آتا ہے من کانت الدنیا ہمہ، جس شخص نے اپنی ساری کی ساری ٹینشن دنیا کو بنا لیا، اور اس وقت میجورٹی انہی لوگوں کی ہے، زیادہ تر لوگ یہی ہیں جن پر دنیا ایسے بھوت کی طرح سوار ہو چکی ہے۔ جس شخص نے اپنی ٹینشن، اپنا غم، اپنی پریشانی صرف دنیا کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم فقر اس کی آنکھوں کے بیچ میں لٹکا دیتے ہیں۔ فقر کی یوں تلوار لٹکتی رہتی ہے، اسے ہر وقت یہ فیل ہوتا رہتا ہے کہ میں کہیں غریب نہ ہو جاؤں، میں کہیں فقیر نہ ہو جاؤں، میرے پیسے کہیں کم نہ ہو جائیں۔ وہ بڑھتا ہوا بینک بیلنس دیکھنا چاہتا ہے، نیچے آتا نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن فقر ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے۔ کروڑوں کے سودے کر رہا ہوگا بندہ، لیکن فقر یوں گھوم رہا ہے، اپنے آپ کو فقیر۔ ایسے چول میں نے بڑے دیکھے، اور ایسے لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ارب پتی ہیں، انتہائی درجے کا چول آدمی ہے، کہ اللہ کے حبیب فرماتے تھے لیس الغنی عن کثرت العز، مالداری دنیا کے ساز و سامان کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ امیر آدمی وہ نہیں ہوتا جس کو پیسہ بہت ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، غنی تو وہ ہے، امیر تو وہ ہے جس کا دل غنی ہے، جس کا دل بڑا ہے۔ وہ ایک غریب آدمی ہے، دل بڑا ہے، وہ اللہ کی نظر میں امیر آدمی ہے۔ تو جس کی ساری پریشانی ہو دنیا کے بارے میں سوچنا، دنیا کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے فقر ڈال دیتے ہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو فقیر سمجھے گا۔ اور دوسرا، اللہ اس کے دنیاوی کاموں کو بکھیر دے گا۔ اس کو لوگ فخر کے طور پہ کہتے ہیں یار ٹائم نہیں آگا، یار ٹائم نہیں آگا، یار مصروفیت بڑی ہے، یار ٹائم کوئی نہیں۔ اوئے ہوئے، اگر دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے آپ کی نمازیں قضا ہوتی ہوں تو آپ اپنا انجام خود طے کریں کہ میرا کیا انجام ہونا چاہیے۔ دکان کی وجہ سے، دفتر کی وجہ سے، فیکٹریوں کی وجہ سے، میرے کاروبار کی وجہ سے اگر میری نمازیں متاثر ہو رہی ہیں، میرے گھر کا دین متاثر ہو رہا ہے، صرف عبادت صرف نماز ہی تو نہیں ہے نا، روزے متاثر ہو رہے ہیں، حج متاثر ہو رہے ہیں، زکوٰۃ متاثر ہو رہی ہے، صلہ رحمی متاثر ہو رہی ہے، لوگوں کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں کہ نواب کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اتنا مصروف ہے۔ یہ اللہ نے سزا ڈالی ہے کہ اس کے کاموں کو بکھیر دیا ہے، یہ کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقدر سے زیادہ اس شخص کو رزق ملے گا نہیں، جو مقدر میں ہے وہی ملے گا اس کو، لیکن اس کی دنیا کی پریشانی بڑھ گئی۔ دیکھیں نا کتنی بڑی عجیب بات ہے، ساری زندگی مال جوڑتا رہا، ایک دم اٹیک آیا اور سب ختم۔ بھئی یہ کس کے لیے جوڑا تھا؟ ہزاروں احکام پامال کیے، ہزاروں اللہ کے حکم توڑے، نبی کے طریقے پامال کیے، اور ایک ہچکی بندے کو سب ختم کر گئی۔ مالی عبادت یہ اللہ نے فرض کی ہے مسلمانوں پہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، تو دو فرشتے اس کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے تو اسے اس کا بدلہ عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اللہ جو روک کے رکھتا ہے اس کا مال تہس نہس کر دے، بربادی پھیر دے سب پہ۔ یہ فرشتوں کی دعا یہ ہر روز ہوتی ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ یہ صرف صبح کے وقت کی، صبح فرشتے طلوع ہوتے ہیں اور سارا دن ان کی یہی دعا ہے۔ اس لیے فرمایا صدقہ دیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، کیوں فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا، صدقہ بلا کو کراس نہیں کر سکتا۔ اس وقت امت مسلمہ پر بلائیں ٹوٹ رہی ہیں، اس وقت پوری دنیا پہ ٹوٹی ہیں، اور مسلمان امت بہت متاثر ہے اس وقت۔ تو ان بلاؤں کا کوئی روکنے کا کوئی سد باب بھی تو ہوگا نا، ان بلاؤں کو ہم کیسے روکیں؟ ہاتھوں سے تو روک نہیں سکتے، تو اللہ کے حبیب کہتے ہیں بادروا بالصدقہ، صدقات دو، راہ خدا میں خرچ کرو، تمہارا یہ خرچ کرنا یہ بلاؤں کو روکے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے 70 بلاؤں کے دروازے صدقہ بند کر دیتے ہیں۔ دیکھیں آپ لوگ 70 دروازے بلاؤں کے۔ ایک اور حدیث ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتے ہیں۔ گھر سے باہر نکلو تو برائی شروع ہوتی ہے، اب گھر سے باہر کیا، گھر کے اندر ہی برائی ہیں، ساری برائیاں تو گھر کے اندر ہیں۔
پہلے فلم دیکھنے سینما جاتے تھے، اب گھر کے اندر ہی ہے، اب تو جیب میں سینما پڑا ہوا ہے، جب مرضی دیکھ لو۔ بد نظری کرنے کے لیے باہر جاتے تھے، اب تو جیب کے اندر ہی سارا سامان ہے۔ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے یہ صدقہ، بری موت سے بچاتا ہے یہ صدقہ، قبر کی گرمی سے، وحشت سے بچاتا ہے یہ صدقہ، بری موت سے بچاتا ہے یہ صدقہ، اور قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں بندہ کھڑا ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا جتنا لمبا کر سکتے ہو اس سائے کو لمبا کر لو، دنیا میں وقت ہے، جتنا کر سکتے ہو۔ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، کہ جس کو خدا نے جتنا دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ کہ راہ خدا میں خرچ کرنا صرف امیر لوگوں کا تو کام نہیں ہے، جس کو خدا نے، اللہ نے جتنا دیا ہے اس میں سے خرچ کر لیا کرے، کہ وہ اللہ کے دیے سے دے رہا ہے، اپنے پلے سے تھوڑا دے رہا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے دیا ہے اس کو خرچ کرو، اور اس کا وعدہ اللہ کا ہے، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ کہ تم اللہ کو قرض دو گے، اللہ وعدہ کرتا ہے تمہیں کئی گنا بڑھا کے واپس کروں گا، اور اللہ ہی رزق بڑھاتا ہے اور تنگ کرتا ہے، اللہ کے پاس ہی سب لوٹ کے واپس جاؤ گے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو ایک صحابی تھے حضرت ابو دحداح رضی اللہ عنہ، وہ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں۔ آپ نے کہا بے شک۔ تو انہوں نے کہا اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ حضور نے اپنا ہاتھ آگے کیا، ابو دحداح نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ پہ رکھ کے کہا میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میرا باغ ہے، 600 کھجور کے درخت ہیں، وہ میں اللہ کو دیتا ہوں، میں اپنے رب کو دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا واہ واہ، یہ تو بڑا عمدہ مال ہے، یہ تو بڑا عمدہ مال ہے۔ قبول فرما لیا حضور نے۔ اب یہ اپنے باغ کی طرف تشریف لے گئے اور باغ کے باہر کھڑے ہو کر آواز لگائی یا ام دحداح، اے دحداح کی ماں باہر آ جاؤ بچوں کو لے کے، یہ باغ میں نے اپنے رب کو دے دیا ہے۔ تو وہ بھی آ کر کہنے لگی واہ واہ، تم نے تو بڑا اچھا سودا کر لیا، وہ جنت کے باغوں کا مالک ہو گیا۔ تو کلیان نہیں ڈال دیا۔ بیویوں کے بھی ایمان بڑے مضبوط ہے کہ اللہ کو دیں گے تو کئی گنا ملنا ہے۔ ادھر بدزنی ہے، بدگمانی ہے خدا سے کہ ادھر سے دے دیا تو پتہ نہیں کہاں سے آئے گا کہ نہیں آئے گا، پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ بے گمان روزی کا وعدہ ایمان والے سے ہی تو اللہ کرتا ہے کہ تمہیں بے حساب بھی دوں گا اور ایسی جگہ سے بھی دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، کہ تم اللہ کے ساتھ کام تو کر کے دیکھو۔ اللہ تمہیں ایک ایسی تجارت کی دعوت دیتا ہے جس میں کوئی لاس نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ایسی تجارت ہے، تجارت لن تبور، کہ جس میں کوئی لاس نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو ابو دحداح نے 600 کھجور کا درخت دے دیا، کوئی گرانی نہیں ہوئی۔ اور یہ نہیں تھا کہ ابو دحداح پھر فقیر غریب ہو گئے، رل گئے، نہیں، ابو دحداح کو خدا نے پھر اور غیبی طریقے سے نظام ان کا چلایا۔